پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی آواز کی خرابی کی وجہ سے ان سے رابطہ منقطع ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. غالباً اب آپ کو آواز بھی صحیح آ رہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آپ کی شادی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, ایسا ایشو کیوں بنا ہوا ہے؟ ہاں جی, وہ میں آپ کو اس کا بہت بہت شکریہ, آپ کا جواب بعد میں دیتا ہوں. پہلے مجھے بتائیے, جب آپ نے شروع میں جو آواز چلائی ہے کہ میں معاف کر دیتی ہوں لیکن بھولتی نہیں ہوئی, کس کی آواز سے؟ یہ مونٹاج میں میرا کلپ چلا ہے, آپ کی سابق اہلیہ طوبہ صاحبہ کا چلا ہے, اور آپ کا جب آپ معاف کر دیتی ہیں انہوں نے کہا میں معاف کرتی, شاید وہ چلا ہے کلپ. نہیں, معاف کر دیتی ہوں, بھولتی نہیں ہوں, تو ایسا کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو یہ چلانے کی؟ اس میں کیا ایسی کیا خاص بات تھی؟ ایرریلیونٹ تھا, چل گیا اس میں. سمجھنا چاہتا ہوں. نہیں وہ ایرریلیونٹ تھا, چل گیا, نہیں چلنا چاہیے تھا اس کو. نہیں مگر میری سمجھ میں نہیں آئی آپ نے چلایا کیوں, اس میں کیا وجہ کہ میں معاف کر دیتی ہوں بھولتی نہیں ہوں, اس میں کیا معاف کرنا اور بھولنا ہے؟ وہ تو خدا کے لیے گئی میں عدالت میں, ٹھیک ہے, اس میں معاف کرنا اور بھولنا کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. چلے آپ بھول جائیں, خیر ہے, کوئی نا خدا کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ تو میری شادی پر بات کرنا چاہ رہے تھے, اس پر پہلا سوال آپ کا یہی ہے کہ لوگوں کو کیوں آپ سے مسئلہ ہے, تو مجھے لگ رہا ہے آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے بہت بڑا. نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں آپ کی شادی دھوم دھام سے, نہ کوئی مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں تو بڑا خوش ہوں آپ کی شادی لگ رہا ہے آپ کو مجھ سے, آپ کی شادی پہ بڑے خوش ہیں, سچی بات ہے. ہم تو آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں آپ کو. سر کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش, نہیں کوئی کنٹروورسی آپ کو پتا ہے, کریٹ کرنے کی کوشش کی عامر صاحب آپ کو پتا ہے میں کنٹروورسی کریٹ کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں, آپ کو پتا ہی ہے. سر آپ کریٹ کر رہے ہیں. سر آپ نے کر دی سر, نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کی نہیں ہو رہی, دوسری کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھیں گزارش کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو اس کی کوئی, میں کہتا ہوں 4 ہونی چاہیے اسلام میں, 4 کی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم بڑے خوش ہیں آپ کی شادی میں ماشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں بھابھی سے نہیں آپ بھابھی سے نبھ نہیں رہی تو مجھ کو بتائیں, میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. نہیں اللہ کا شکر ہے, بڑی اچھی نبھ رہی ہے, اور ہمیں کوئی آپ کو پتا ہے نا, آپ تو 4 کے قائل ہیں آپ کی طرح. تو پھر آپ نے یہ کیوں چلایا؟ نہیں تو پھر آپ نے کیوں, پرانا کلپ تھا آپ کے پران کا چلا, اس میں مقاصد کیا تھے؟ نہیں کوئی مقصد نہیں, سچی بات ہے. مگر اس میں اس کے مقاصد کیا تھے؟ کوئی مقصد, بات تو آپ مجھ سے کر رہے ہیں, اس کی مقاصد سمجھ میں نہیں, کوئی مقصد نہیں تھا اس کا. مقاصد ہے پاکستانی لیے پیش ہوئی تھی. نہیں ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی مقصد نہیں تھا, آپ کو پتا ہے ایسی نہیں, ہم اس قسم کی اینگلنگ کرتے نہیں, آپ کو پتا یہ وہ اتفاقاً چلا. ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی ملک صاحب, ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ ان نصر اللہ و نصر اللہ ملک. تو بتائیے, بتا دیجیے, میں آج قرآن کی آیت بیان کی ہے, آج اس میں میں نے ذکر کر دیا آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ میری جرنلزم سے اچھی طرح واقف ہیں, میں اس قسم کی اینگلنگ کرنے والا بندہ ہی نہیں, آپ کو پتا ہی ہے. سر مگر یہ بات جو بھی ہوئی ہے نا, یہ مناسب درست نہیں ہے. میں نے آپ سے اتفاق کیا ہے کہ اگر آپ کی سابقہ اہلیہ کا جملہ نہیں چلنا, اتفاق تو آپ نے کیا, لیکن آپ اپنی ٹیم کی اس غلطی پر اتفاق کے ساتھ معذرت بھی کریں کہ آپ نے نہیں, آپ کی سابقہ اہلیہ کا جملہ نہیں چلنا چاہیے تھا. میں معذرت خواہ ہوں, مجھے معذرت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, آپ کو پتا ہے. جی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی شادی کی آپ کو مبارکباد. آپ کی شادی اتنا بڑا ایشو کیوں بن جاتی ہے؟ سر ایشو دیکھیں نا, بن جاتی ہے, لوگ بنانے والے بناتے ہیں, حالانکہ شادی کو تو ویسے بھی ایشو نہیں بننا چاہیے. وجہ شادی ہوتی ہے اور عقد مسنون ہے, اور عقد مسنون کا مطلب یہ ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین ولمالہا ولجمالہا ولحسبہا ودینہا یا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک الیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد 4 وجوہات کی بنا پر عورتوں سے نکاح کرتے ہیں, ان کے مال کی وجہ سے, ان کے جمال کی وجہ سے, ان کے حسب کی وجہ سے, اور ان کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین, دین کو فوقیت دو, تربت یداک الیہ, یعنی ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. تو میں نے تو دین کو فوقیت دی 3 مرتبہ, یعنی سید گھرانے سے میں لڑکی لایا. ان کے کسی کے پاس مال نہیں تھا, کسی جمال ایسا ہوتا ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود حسین ہے تو اس کو حسن پسند ہے, تو اسے جمال تو ہونا چاہیے. باقی رہ گیا مال نہیں تھا, حسب آ گیا سید, اور اس کے بعد دین جو سید ہوگا اس کے بعد دین بھی ہوگا. تو میں نے تو وہی کام کیا جو رسول اللہ نے فرمایا, اس میں پریشان کسی کو ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے شادی چلنا ناکام ہونا اٹس پارٹ آف لائف, پھر مرد کے پاس بھی اختیار حاصل ہے, عورت کے پاس بھی اختیار حاصل ہے, نہ چل سکے تو علیحدگی اختیار کر لے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی نیت, جیسے آپ نے کہا کہ آپ مذہب کو پرائرٹی رکھ کے شادی کرتے ہیں, ناکامی کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہیں آپ میں بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ ہو سکتی ہے مجھ میں, اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھ میں ہی کوتاہی ہوگی. میں تو کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے, اللہ تعالیٰ نے خوش آباد رکھے, خوش و خرم رکھے. غلطی میرے اندر ہی ہوگی, ہماری ہی, چلو کوئی بہتری ہوگی, غلطی ہماری ہی ہوگی, کوئی ایسا بات نہیں. ابھی آپ کو جو اہلیہ ہیں دانیہ صاحبہ, ان سے آپ کی ملاقات کب ہوئی, کب نے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو یہ شادی کرنی چاہیے, کس بات سے آپ متاثر ہوئے؟
دیکھیے میری تو کوئی ملاقات ان سے پہلے نہیں ہوئی تھی. میں لودھرا گیا تھا اور لودھرا میں ایک محفل میلاد ایک تھی, اس میں گیا تھا کسی کے, اور بڑی بڑی تقریب تھی. وہاں پر جو پیر صاحب تھے ان سے میری کوئی پیر سجاد صاحب تھے, ان سے میری کچھ گفتگو ہوئی اور کچھ نجی باتیں تھیں, کچھ میں نے ان سے کی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آئیے ہم آپ کو ایک ایسی مطلب یہ کہ شادی تو ہم آپ کی کرا دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے نہیں, سیدہ ہی ہوں گی, آپ دیکھیں گے نہیں. تو اسی طرح سے میں نے بغیر دیکھے قبول کیا, جی ہاں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو اپنے بچپن سے مجھ کو پسند کرتی ہیں, کیونکہ یہ عالم آن لائن دیکھ کر چپ ہویا کرتی تھی جب روتی تھی. تو اس لیے بس ہو گئی پھر اس طرح. وہیں پر نکاح سے پہلے آپ نے اپنے اہلیہ کو نہیں دیکھا کراچی میں ہم نے, نہیں جی میں نہیں دیکھا تھا. تو ڈاکٹر صاحب لگتا یہ ہے, دیکھیں عمر کا تو کوئی پابندی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عمر کا بہت زیادہ گیپ بھی سم ٹائم اختلافات کا باعث بنتا ہے. ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہے کبھی؟ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر اہلیہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اور آپ نے انہی کے بارے میں فرمایا یا اللہ میں سب سے محبت کرتا ہوں, برابری کرتا ہوں, لیکن عائشہ کے معاملے میں بے اختیار ہوں, مجھے معاف کرنا. تو رسول اللہ حضرت عائشہ کے معاملے میں بے اختیار تھے. چھوٹی عمر کی لڑکی سے آپ کی اگر شادی ہو تو وہ زیادہ اچھی ہوتی, کیونکہ آپ اس کی کیئر کرتے ہیں آپ اس کی ایک جیسے کہ صاحبان کی طرح. جیسے کہ وہ دیکھیں بیوی کے ساتھ جو بھی گھر چھوڑ کر آتی ہے بیوی اپنے ماں باپ کا, اس کے ساتھ کئی رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سارے رشتوں کو نبھائیں, آپ اس کی ماں بھی بن کر دکھائیں, آپ شوہر بھی بن کر دکھائیں. نہیں ماں اس لحاظ سے ماں نہیں کہہ رہا, ورنہ تو زہار ہو جائے گا. مطلب یہ کہ آپ ماں سے مراد وہ کیئر کر کے دکھائیں, باپ سے مراد وہ کیئر کر کے دکھائیں, بھائی سے مراد وہ حفاظت کر کے دکھائیں, کسی بہن سے مراد ہمدرد بن کے دکھائیں تاکہ آپ اس کا درد سن سکیں. تو میں اس عمر کا ہوں کہ کم از کم میں اس کا درد بھی سن سکتا ہوں, اس کی کیئر بھی کر سکتا ہوں, اور اس کو سکھا بھی سکتا ہوں, کیونکہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. چھوٹی ہے, برابر والی عمر کے ساتھ ہو جائے گی تو سیکھے گی نہیں, اور جو سیکھے گی اللہ معاف کرے وہ سیکھنا نہیں چاہیے. تو برابر والی عمر کے ساتھ کرے گی, اگر بڑے والے عمر کے ساتھ کرے گی تو اچھا سکھائے گا, اچھا بتائے گا, اچھی بات کو سمجھائے گا. مجھ جیسے آدمی کے ساتھ ہوگا تو میں نعتیں ہی سکھاتا رہوں گا ہر وقت, رسول کی باتیں ہی بتاتا رہوں گا ہر وقت, کوئی اچھی ذکر ہی کرتا رہوں گا, صحابہ کا ذکر کروں گا, اہل بیت کا ذکر کروں گا, تو یہ سیکھے گی مجھ سے. تو یہ سوچ غلط ہے کہ اگر کم عمر لڑکی ہو یا زیادہ عمر کا مرد ہو تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی شادی یہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے شخص سے شادی کرنے کے لیے بعض شرائط رکھی جاتی ہیں خاندان کی طرف سے. آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کے خاندان کی طرف سے بھی کچھ شرائط تھی, کچھ ایسی چیزیں طے پائیں کہ بھئی یہ چیزیں آپ کو؟ کسی بھی قسم کی مولوی صاحب کوئی شرط نہیں تھی, ماں سوائے اس کے کہ میں نے وہی مہر مقرر کیا جو میں نے بشرا کے لیے مہر مقرر کیا تھا, جو طوبہ کے لیے کیا تھا, وہی ان کے لیے کیا, 2.5 لاکھ روپے حق مہر. تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ میں نے مہر مقرر کیا تھا, اور یہی سب کے لیے تھا تینوں. تو یہ عدل کے ساتھ, برابری کے ساتھ. باقی ان کے خاندان کی طرف سے کوئی شرط نہیں تھی. دیکھا نامہ چاہیں گے تو دکھا دوں گا آپ کو, اس میں کوئی شرط نہیں لکھی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو کہ بتانا ضروری ہے. ایک بات اور بتا دوں,